اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنی صنعت کو کمزور نہیں رہنے دینا جو کمزور ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آج کے دن میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 11 کروڑ سے زیادہ دوست ہمارے پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور دوسری طرف ایک سوال آتا ہے تو غریب کتنے ہیں؟ تو ایک اندازے کے مطابق لوئر مڈل کلاس اور غریب لوگوں کو شامل کر لیں تو یہ 22 کروڑ کے قریب لوگ بن جاتے ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانی اگر غریب ہیں تو وہ ٹیکس سسٹم کے ساتھ کیا کھلواڑ کریں گے، وہ ٹیکس سسٹم کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ لیکن پھر بھی یہ 24 کروڑ کنزیومر ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ 24 کروڑ کنزیومر کی آبادی ہے جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان آخری درجے میں آتا ہے جہاں پہ کوئی خوشحالی ہو ایک عام آدمی کے لیے۔ یہاں پہ ایک مشکل بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو، جس میں کہ ناانصافی زیادہ ہے، اس سسٹم کو چلانے والے بھی ہم پاکستانی ہیں، اس سسٹم کو سپورٹ کرنے والے بھی ہم پاکستانی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اس جہاز کا کیپٹن وہ بھی پاکستانی ہے جو اس جہاز کو ڈبونے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی کریٹ کر رہا ہے جس میں کہ 24 کروڑ عوام اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے مہمان ہیں عبدالرزاق صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ ظلم کا سسٹم چل رہا ہے، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہے، چاہے انرجی سیکٹر ہے، چاہے گیس سیکٹر ہے، چاہے ایف بی آر ہے، ہر طرف ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پالیسی میٹر میں بینیفیشری گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یا وہ پالیسی کا جو پالیسی میکرز ہیں وہ ہیں، یا جو پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں وہ، لیکن جو پاکستانی وہ بینیفیشری نہیں ہے۔ یہ ظلم کا سسٹم ہے کیا؟ جی بہت شکریہ جناب مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا، یہ موقع دینے کا۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہزادہ صاحب، اگر میں کچھ فیکٹس بیان کروں گا تو شاید خواتین و حضرات کو کچھ اچھا بھی نہ لگے، کچھ گورنمنٹوں کو بھی اچھا نہ لگے۔ سر ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا مسئلے کیا ہیں، تاکہ میں مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ جب سے آزاد ہوئے دونوں ملک پاکستان انڈیا، جو بھی کالونیز ختم ہوئی ہیں نا، تو ان کی یورپ کی ایک یونائٹڈ، ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ ان سارے لوگوں کو اکنامکلی طور پہ غلام بنایا جائے۔ سیدھی بات ہے، وی آر اے پارٹ آف دیٹ۔ اس میں انہوں نے ایسے سسٹم وضع کیے ہیں، بینکنگ کا ہو گیا، منی کا ہو گیا، ٹیکسیشن کا ہو گیا، فزیکل پالیسی ہوگی، مانیٹری پالیسی ہوگی، کہ ہم دن بدن غریب ہوتے جائیں، ہمارے وسائل وہ لوٹتے جائیں، اور ہم مطلب کبھی اوپر آ ہی نہ سکیں۔ اس کی میں سب سے بڑی مثال یہ دوں گا کہ شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بن گوریان، ان کا جو اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر تھا، اس نے تقریر کی تھی 67 میں اپنی وکٹری جو انہوں نے سیلیبریٹ کی تھی عربوں کے خلاف۔ اس نے کہا تھا جی اتنا آپ کو یہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پاکستان جو ہے نا، اب آپ کا نشانہ نمبر 1 ہے، یہ ابھی تک ریکارڈ میں ہے۔ وہ میں نے اس کی مطلب بنا بھی لی تھی، مطلب اردو میں بھی ترجمہ کر لیا ہوا ہے۔ اس کو کہنا تھا کہ جو عرب ہیں وہ پاکستانی عربوں کو بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے کچھ بھی کر دیں گے، اس لیے ان کو مطلب نکیل ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ اور انڈین جو ہیں وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا ہم وہاں جا کے، یہ الفاظ ہیں مطلب اس کے، کہ وی ول وائپ پاکستان آف دا میپ آف دا ورلڈ، کہ پاکستان کو ہم صفحہ 80 سے مٹا دیں گے۔ یہ اسرائیل کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں 1967 میں، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت سے یہ پالیسی چل رہی ہے، اور اس وقت جو ہمارے سارے بیوروکریسی، پولیٹیشین، آپ کے مطلب بیوروکریسی جو یہ آ گئے نا، سرکاری بندے آ گئے، بزنس مین آ گئے، سیاستدان آ گئے، یہ سارے کے سارے مطلب انہوں نے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لیے ہوئے ہیں، اور کی پوزیشن پہ اپنے بندے وہ جب چاہتے ہیں بٹھا لیتے ہیں۔ اس کی میں مثال صرف مطلب ایکچوئل فزیکل مثال میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست، ہی واز ورکنگ فار یو ایس ایڈ، تو وہ بتاتا ہے کہ جی ہم جو بھی کام کرتے، ایک تو ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ایڈ آئے نا، یا جو بھی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی پروڈکٹیو فائدہ نہ ہو،
وہ لون دیا جائے, لون تو گورنمنٹ آف پاکستان پہ اوپر آ جائے, لیکن اس کا آگے فائدہ کوئی ڈیم نہ بنے, کوئی اس میں کوئی مطلب ہے کوئی ایسی پرماننٹ چیزیں نہیں جس سے کوئی ملک کا فائدہ ہو. لائبلٹی کریٹ کر دیں. بالکل یہ میں بتا رہا ہوں, لائبلٹی اس کو کریٹ کر دیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لون بڑھتے جاتے ہیں. نمبر 2, جہاں کی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے بڑے آرام کے ساتھ وہ بندہ اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ آرام سے اس کی ٹرانسفر کرا کے دوسرا بندہ لے آتے ہیں جو ان کی بات مانتا ہے یا سنتا ہے. اور ستم سے ظلم یہ ہے کہ ایک 16 گریڈ یا 17 گریڈ کا بندہ جو فیصلہ کرتا ہے, جو سائن کرتا ہے, پوری قوم 25 کروڑ عوام کو باندھ دیتا ہے. چاہے وہ بجلی کی قیمت زیادہ لکھ کے وہ سائن کر دے وہ ایگریمنٹ, چاہے وہ اور کسی قسم کا کوئی ڈیم بنانا ہے یا ڈیم نہیں بنانا اس پہ سائن کر دے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان از لائبل فار دیٹ, وہ بن جاتی ہے. اگر کوئی بندہ جو ان کی بات نہیں مانتا پھر اس کی ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے. اس کو کہتے ہیں آپ گھر جائیں, یہ دوسرا بندہ آپ کی جگہ پہ کام کرے. وہ ایسے وہ کہتے ہیں جی میں تو خادم ہوں, جو مرضی اسے سائن کروا لیں. یہ تو میر جعفر اور میر صادق جو غدار تھے سارے کے سارے جی, سارے کے سارے. آئی ایم سوری, آپ کتاب پڑھ لیں اٹھا کے, دا کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین. جان پرکن نے کتاب لکھی ہے, اس نے 5 ملکوں کا ذکر کیا ہے جس میں انڈونیشیا, سعودی عربیہ, پناما اور کسی حد تک پاکستان کی اس میں جھلک آتی ہے. تو وہ اس نے یہی کہا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھی جائیں وہاں پہ اپنا ایک بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے جائیں. مثلا وہ یہاں پہ آئیں گے جی, ہو آپ کی تو بجلی بڑی کم ہے اس لیے آپ بجلی کا جو ہے نا یہ ذرا اپنے پروجیکٹ لگائیں بڑے بڑے. تو وہ اینرون کمپنی آ جائے گی وہ لگانے کے لیے, وہی امریکن جو بھی کمپنی ہوگی یا برٹش کمپنی ہوگی جی آئی ہیں جو آئے گے نا تو وہ پھر ادھر سے IMF ورلڈ بینک لون دے گا ان کو, وہ لون ڈسبرس ہوگا, پھر ان کے اپنے چمچوں کو ملے گا. وہ چمچے جو ہیں اس پہ مطلب عیاشی ان کو سارے کانٹریکٹ ان کو دیں گے جو ان کی بات مانتے ہیں. اس میں سے کچھ جو نیچے کرمز گرے ہوتے ہیں وہ کچھ بیوروکریٹ بھی اٹھا لیتے ہیں, سمجھ آئے گی نہیں. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے. یہ میں اللہ معاف کرے, خدا معاف کرے, میں تو آئی ایم ان لیٹ 70s, تو میں کوئی ایسے کوئی افسانوی کوئی کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا, ہمارے ساتھ ہوا ہے. مثلاً ہمیں FBR میں نے جب جوائن کیا تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ میں نے دیکھا جی $150 ملین کے لون کی کیا ضرورت ہے ہم 840 بلین روپیہ لے کے آ رہے ہیں ایز این انکم, تو یہ تو 9 بلین بنتا ہے روپے میں 60 روپے کا ڈالر تھا اس وقت. تو کہنے لگے نہیں چپ کر یہ مطلب ہے منسٹری آف فائنانس کا فیصلہ ہے. میں نے کہا اس فیصلے کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن یہ ہے اس کی کہ ان کا ورلڈ بینک کا IMF کا ہر نمائندہ ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد وہ ہمیں دے دیا, ٹیکس ریفارم کے نام پہ دے دیا 150 ملین, اور 24 گھنٹے ہمیں جناب ایسے جس طرح گڈی تنکے لگاتے ہیں نا ان کے بندے آتے تھے. کبھی ایک وفد آ گیا. سر یہ تو وہ پالیسی تھی نا جس میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی امپوز کیا آپ پہ کہ آپ $150 ملین کا لون لیں جی اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں, جس کے تحت ان کے پاس اتھارٹی آ گئی. جی بالکل. اب اس اتھارٹی کے تحت وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع 24 گھنٹے ڈکٹیٹ کرتے تھے جی. میری 2-4 دفعہ جو پریزیڈنٹ سپرنتا تھی, پتہ نہیں کیا نام تھا, اسپینش تھا اس کا, یہ میری ویڈیو کال ہوئی. آئی جسٹ ٹولڈ ہر, وہ کہے جی آپ کو انٹرنیشنل کنسلٹ کی ضرورت ہے. میں نے کہا وی ڈونٹ نیڈ اینی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ, آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آئی کین میک آل کائنڈ آف سسٹم. او نو 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 نو. وہ 25 بندوں کا وفد جا رہا تھا وہاں پہ. یہ پیسے کیسے ضائع کرتے ہیں؟ 25 بندوں کا وفد جا رہا تھا. یہ 4 مہینے 6 مہینے پہلے مجھے بتایا گیا جی وہاں جا رہے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے. میں نے کہا ابھی اس کا مجھے کوئی ایجنڈا بتائیں, کیا ہمارا اپر بتا دیں. آخر دم تک نہیں بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, اور مجھے بھی ڈال دیا اس میں. اور میں نے کہا میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. اب سنیں ذرا کیا ہے جی, آپ کی جی سیل ٹیکس اورینٹیشن ٹریننگ ہو رہی ہے. اچھا جی, میں وہاں گیا, ظاہر ہے میں تو وہاں کئی سال رہ چکا تھا. ایک گئے وہاں وولورہیمپٹن ایک جگہ جہاں ان کا ٹیکس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو یس ایک 18 سال کی لڑکی یا 16 سال کی, یس مس رازق یو وانٹ ٹو لرن سیل ٹیکس, یس پلیز سٹ ہیئر. This is the name of the taxpayer, his address, his number, his category, his فلانا فلانا فلانا. میں اس کو دیکھ کے سنا شروع ہو گیا. میں نے کہا I'm sorry, I know all that. But then it's okay. This is what we are just giving you the orientation and briefing.
دیٹس اٹ. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, ایک جگہ لنڈن میں ایک بندہ ان کا آیا, ہی واز گیونگ اس اے لیکچر. تو ہمارے پاس اتنے کھڑپینچ بندے بیٹھے ہوئے تھے جو گروپ میں تھے, جن کو شوق تھا جانے کا, مطلب الاؤنس ہم جب اکٹھے کریں کچھ تھوڑی سی مطلب شاپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. خدا گواہ ہے, میں مطلب ہے آپ کو حلفیہ بیان دے کے بتا رہا ہوں, اس کو ایسے ایسے سوال کیے, وہ کہنے لگا آئی ایم سوری, وائی ہیئر فار دا ٹریننگ, یو کم اینڈ ٹیچ ہیئر, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ یو, یو نو ایوری تھنگ. وہ جناب ایک دم سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ حالت ہے ہماری وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک 26 یا 30 بندوں کا وفد گیا ہے, ارب روپے لگ گیا نا ارب. آگے سنیں, اور ہمارے بندے وہاں جا کے جو ہارورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک بیوروکریٹ جاتا ہے, اس کے $1,00,000 دیتے ہیں ہم لوگ, $100,000 ہم پے کرتے ہیں, جی پے کرتے ہیں جی. تو وہ ہر سال میرے خیال میں 10 15 20 بندے جاتے ہیں, اور پھر ان کو اپنا وہ فریم ورک میں لیتے ہیں اور ان کو برین واش کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے. ویئر ایز انڈیا وین دے ووک اپ ٹو دس کائنڈ آف ریالٹی, انہوں نے کہا جی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بندے یہاں پہ آئیں گے, وہ لیکچر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میں پیٹرولیم میں بھی تھا, اس کے بعد میں FBR میں بھی آیا. میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, جو بھی بندے جاتے تھے, میں نے کہا یار مجھے وہاں کا جو مٹیریل وہاں پڑھاتے ہیں وہ طرح مجھے دے دو. نو بڈی ایور پارٹڈ ود دیٹ مٹیریل. کسی نے مجھے ایک پمفلٹ تک نہیں دیا کہ وہاں پہ ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں. وہاں جائیں گے, اپنے ملیں گے اپنا رشتہ داروں سے, عزیزوں سے, شاپنگ کریں گے, ادھر ادھر 2-4 سیریں کریں گے, دیٹس اٹ. بس یہ ان کا سلسلہ ہے. سر یہ جو ہمارے اس کا مطلب جو ٹریننگ پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس کے اوپر نو کوئی ان کا فائدہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ برین واش کرتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں جو ان کی چالیں ہیں جس طرح سے ہیں, اور ہم لوگ اس کے لیے بالکل خاموش ہیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ یہ میں پڑھ رہا تھا 3-4 مہینے پہلے پڑھ رہا تھا کہ داؤد کالج آف انجینئرنگ ان کراچی اینڈ امریکن کونسلیٹ کراچی, they organized a competition amongst 1,000 most intelligent student of Pakistan. ٹھیک ہے جی. ان کا انہوں نے گروپنگ بنائی, باقاعدہ کورس تیار کیا, سب کچھ کیا, کمپٹیشن ہوا. آخر میں جا کے کوئی 100 یا 150 بچہ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا, جی یہ موسٹ انٹیلیجنٹ ہے. اٹھا کے باہر لے گئے, یہ ہم ان کو ٹرین کریں گے. اب مجھے بتائیں, وہ آپ کا انٹیلیجنس تو جا رہا ہے, ہم تو پیچھے کریب رہ جائیں گے. وہ کیا کریں, کچھ سوچے گا ہی نہیں بندہ. اس طریقے سے وہ آپ کی وہ لے کے جا رہے ہیں. پھر میرے ایک دوست نے مجھے بتایا, ہی واز اے گولڈ میڈلسٹ. اس نے کہا جی مجھے 2 طرف سے مجھے لیٹر آیا تھا, ایک تو برٹش ایمبیسی سے, دوسرے امریکن ایمبیسی سے, کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں آ کے, ویل لائک ٹو سارٹ آف گیو سم کائنڈ آف اسکالرشپ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں. اور زندہ ہیں ابھی وہ لوگ, مطلب شاہ ایک بچہ بندہ ہے, تو بوڑھا ہے میری طرح ہو گیا. لیکن اس طریقے سے یہ آپ کے لوگوں کو اپنے نرغے میں لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جو ان کے یہ بڑے بڑے ٹور جاتے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے چیزیں جاتی ہیں, وہ سارا ان کو وہ انکار کر نہیں سکتے کوئی نہیں. بیسیکلی وہ ان کو ہٹ مین بنا دیتے ہیں. جی بالکل 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 اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ اپنی میری فرم تھی, اب پارٹنر ان دیٹ فرم, اویس کمپنی, وقار اویس کا نام سنا ہوگا آپ نے, اویس حیدر زمان کمپنی تھی. مشرف کا دور آیا, یہ جو بھی آرمی کا بندہ آتا ہے نا, پہلے آتے تو سسٹم بیڑا غرق کرتا ہے, جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے. ایوب صاحب آئے, انہوں نے BD سسٹم شروع کر دیا جی. اس کے بعد یحییٰ صاحب آئے, انہوں نے کہا جی یہ 1 یونٹ ختم کرو, سب پرومسن بنا دیں جی. بھٹو صاحب انہوں نے کہا جی نیشنلائزیشن کو دبا کے ادھر مارو, کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے انہوں نے جس طرح سے بھی ہے. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ہو یہ کمشنر کا سسٹم, سول سروس بلڈی نانسنس, فلانا ٹماکا جی, اس کو جی وہ نازمیں کر دو, اس میں فرانویں کر دو. مائی اون پارٹنر, ایکس پارٹنر جس کو میں کہوں گا, ویسے حیدر زبان got a bloody assignment of crores of rupees just to see the system and give them recommendation. اب ایک چارٹر کا کیا کام ہے ان کو بتانا کہ یہ کیا سسٹم ہونا چاہیے, کیا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوا, کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, اینڈ پروڈکٹ بھی کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا آگے سنیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہم سے یہ لون لے لیں, پتہ نہیں کتنے بلین جو بھی تھا, 750 بلین جس طرح بھی, 300 بلین 200 بلین. یہ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اس کا حبیب بینک کی کافی برانچز جو ہے نا
یہ لاس میں جا رہی ہیں. 750 برانچز کو ٹوٹلی کلوز کر دیں, ان کو گولڈن چیک دے دیں, 4 بلین ادھر چلا جائے, 5 بلین 10 بلین ادھر چلا جائے. I mean, imagine, nobody thinks about that. آگے چلیں. گوما کی ہسٹری کے اندر بینکوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے. جب میں پاکستان میں 75 میں, I know National Development Finance Corporation was created. ایک بگ بینک تھا جو کہ اس کو بنانا تھا, پروجیکٹ وغیرہ کو لگانا تھا, ٹھیک ہے جی. وہ چلتے 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 دوسرا تھا بینکرز ایکوٹی لمیٹڈ, تیسرا ایک مہران بینک تھا, اس میں بھی کچھ پرابلم تھی. ون فائن مارننگ پتہ چلا جی اس کو وائنڈ اپ کر دیا, NDFC ختم, چھٹی, کیونکہ بڑے بیڈ لون ہو گئے تھے, اس میں شاید سیاسی معاملات بھی ہوں گے. بیل بھی ختم, یہ مہران بھی ختم, گولڈن لینڈ چیک, بیڈ لون ان کے لو, اس کو ہماری ایڈ کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کرو. واٹ از دس نان سینس؟ کدھر تھی ہماری انٹیلیجنس, یا کدھر سے ہمارے بیوروکریٹ؟ اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں بیوروکریٹ, پولیٹیشین اور بزنس مین, دے آر ہینڈ ان گلو, جسٹ لائک دس. دے آر ون. اوپر ہمارے پروفیشنل لوگ جو ہیں اس کو لیوا پوتی کرتے ہیں. جیسے مجھے مطلب ایک دفعہ بلایا گیا کہ جی آپ اس میں کوئی رائٹ اپ دیں کہ یہ 9 آئل فیلڈ جو ہیں, ہم اگر کوئی پیٹرولیم کے بندے سنتے ہوں تو آئی ایم ناٹ ڈیونجنگ اینی سیکرٹ, یہ تو گورنمنٹ مطلب جیسے پبلک نیوز, 9 آئل فیلڈ بٹ ڈس انویسٹڈ. انہوں نے کہا جی یہ اس کی بنائیں جسٹیفکیشن کے. میں نے کہا جی اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے, ڈس انویسٹ کرنا جو ہے نا, دس از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ. اس کے ہم کسٹوڈین تھے, مطلب گورنمنٹ ہولڈنگ جس میں میں کام کرتا تھا, ہمارا تقریباً 40% شیئر تھا وہاں. تو وہ اس کی ویلیو بنی تھی ہمارے حساب سے, جو میرے چونکہ MD جو تھے, ہی واز جیولوجسٹ. اس نے کہا جی اس کی جو تھرو اوے پرائس بھی ہے نا اس سارے آئل فیلڈس کی, پلس دیئر ڈیٹا اینڈ دیئر آئل فیلڈس, یعنی جو ابھی لینڈ ایکسپلور نہیں کیا گیا, اٹس $8 بلین. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی ہمیں جو انکم اس وقت کی پیٹرول پرائس کے حساب سے آ رہی, دیٹ واز $40 ملین a year. They sold it for $170 million. Lock, stock and barrel with all the data. اور سارا 5, 7, 10 ہزار کا جو آپ کا لینڈ تھا جس میں ایکسپلوریشن کرنی تھی, وہ سارا اس کا ڈیٹا بھی سارا ملا کے ان کو دے دی. ٹو کمپنی جو بڑی تھی وہاں پہ, BP تھی اور آکسیڈنٹل تھی, 2 کمپنیاں اس کو دے دی. تو یہ صورتحال ہے. اس طرح سے طریقے سے اس کا کوئی پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا ہوگا, کوئی بات ہوئی ہوگی, کوئی ایسی دے دیا ہوگا؟ نہیں, وہ بس انہوں نے ایک کنسلٹنٹ تھے, ایکس میرا خیال ہے کوئی BP وغیرہ کے تھے, انہوں نے کوئی ورکنگ کی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے ایک دن ایسے ہی جا کے گپ شپ کی, اس نے کہا جی ہاں چلا جائے گا $140-150 ملین. میں کہا بس جی پرائز فکس ہو گئی ہے پہلے. اللہ اکبر. سر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ان ظلم کا سسٹم کون چلا رہا ہے, کس طریقے سے چلا رہا ہے, کون فائدہ اٹھا رہا ہے. بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ عبدالرزاق صاحب ہیں. سر یہ جو وقفے سے جانے سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہٹ مین ہیں یا نہیں ہیں یا نااہل ہیں, لیکن انہیں $170 ملین میں ایک ایسا پروجیکٹ آگے بیچ دیا جو $40 ملین اینول پروفٹ دیتا تھا. اس کا مطلب ہے 4 سال نیٹ انکم $40 ملین ہو, اگر 4 سے ملٹیپلائی کریں اس کا مطلب 4 سال کی انکم انہوں نے دے دی اور لائف ٹائم کے لیے پروجیکٹ لے لیا. بالکل. اور ساتھ وہ پورا ڈیٹا لیا اور پورے لینڈ لے لیے نا, جو ایریا تھا ہمارا وہاں پہ بدین کا, اور وہ جو سر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی بینیفٹ اٹھایا ہوگا, کوئی سیاستدان نے اٹھایا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ ان کے پلان میں ہے, اینڈ دے ہیو گون, اور ہمیں اپنی کلچز میں لے لیا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی حق پرست بندہ, سچ بولنے والا بندہ وہاں اس لیے بول نہیں سکتا کہ ان کو ہر بندے کو اپنی نوکری کی فکر رہتی ہے, اپنی پینشن کی فکر رہتی ہے. ایک چھوٹی سی میں بات بتا رہا ہوں. ایک بڑے چیف سیکرٹری ہوتے تھے پنجاب کے, بڑے مشہور آدمی ہیں, مجھے کوئی ہائک نہیں ہے, پرویز مسعود صاحب تھے جی. ایک دن وہ میں ان کے ساتھ میری نشست ہوئی, کسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے,
ہی اسٹارٹڈ ٹیلنگ می. میں نے تو 2 اسٹوریاں بتائی, انہوں نے مجھے 12 اسٹوریاں بتا دی کہ یہ ہوا, یہ کالک ہوئی, یہ کالک ہوئی, یہ کالک ہوئی, یہ. میں نے کہا سر یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو کتاب لکھنی چاہیے. نو 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 میں نے کتاب نہیں لکھنی, میں کتاب لکھ نہیں سکتا. میں نے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے یارو میرے بھانجے بھتیجے کزن شدن سارے وہ بیوروکریسی میں, وہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا, وہ سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. دیکھیں سر, پرسنل بینیفٹ نیشنل بینیفٹ پہ حاوی آ گیا. اس کا مطلب وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو شریف بھی ہیں, جو اس پہ بیٹھے پینشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ کا کوئی ریٹائرڈ بندہ آخری سانس تک ان کے ساتھ خلاف نہیں بات کر سکتا, کیونکہ اس کی پینشن بند ہو جائے گی یا اس کی ویڈیو کی پینشن بند ہو جائے گی. دنیاوی بینیفٹ ان کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ نیشنل بینیفٹ, اپنا ایمان بیچ دیں گے. سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جس قوم کو جھوٹ بولنے کی, حرام کھانے کی, سود خوری کی, نان کمیٹل رہنے کی عادت پڑ جائے گی, وہاں پہ خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. سر خیر یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. جھوٹ کا یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کیا تو میرا کچن کیسے چلے گا, میں یہ کیا تو میرا فلاں چیز کیسے چلے گی. سر اس کا مطلب سر ڈفرنس یہ ہوا, ایک وہ بندہ ہے جو اپنے پرسنل انٹرسٹ میں نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہا ہے, ایک بندہ نہیں, 99% ہے. اور اس میں ایک دوست وہ بھی سسٹم میں کام کر رہا ہے اس میں, جو کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تو ڈس آنیسٹ نہیں ہونا, میں نے ان کو روکنا ہے یا نہیں روکنا, لیکن مجھے اپنی نوکری پیاری ہے, جو کرتا رہے, لیکن میں نے اس سسٹم میں بیٹھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے طاغوتی سسٹم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ 2 نمبری کر رہے ہیں, ملک کو بیچ رہے ہیں, ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو اسی کشتی میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہماری سیلری آ رہی ہے, سیلری آنے دیں. وہ اپنے کچن چلانے کی فکر میں ہے بھائی, کچن چلانے کی. مولوی کیوں بکے ہوئے اس وقت؟ بکے سے مراد یہ کہ حق پرست رہ ہی کوئی نہیں گیا. اب وہ سود کو بھی جائز کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے, انہوں بہانوں سے, اوپر وہ فرق لگا کے شراب کو روح افزا کر کے بیچ رہے ہیں. وہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو 5 6 لاکھ 7 لاکھ کی نوکری ملی ہے, 5 7 10 بینکوں کے وہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں, دے آر اوکے. سر جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری ادارہ بند کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی کرپشن چھپانے کے لیے, اگر کوئی ایکسپوز ہونے والی ہے, یا سرکاری ادارہ بند کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی بزنس مین نے کوئی بینیفٹ اٹھا لیا ہے, وہ ایکسپوز نہ ہو جائے, ادارہ بند کر دیتے ہیں. جس طرح کے پی کے نیب ہے, کے پی کے نیب پرویز خٹک صاحب کے خلاف ایک کیس فائنل ہوا, جو اس وقت کا چیف منسٹر تھا. عمران خان صاحب تک بات پہنچی کہ یہ کیس فائنل ہو گیا ہے, تو اینڈ آف دا ڈے پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پرویز خٹک صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی کوئی نقصان نہ پہنچے, انہوں نے کے پی کے نیب ہی بند کر دی. نہیں وہ تو کریں گے نا, اس لیے تو میں ایک بات تو کر رہا ہوں, این ڈی ایف سی جس طرح آپ نے این ڈی ایف سی بات کی کو انہوں نے جو بند کی اس لیے بند کیا نا. اور باقی جو ہے نا, یہ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک پتہ نہیں کہاں سے وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ, کیونکہ ہمیں تو بالکل غلامی جو ہے نا ہمارے مطلب خون میں رچ گئی ہوئی ہے. سر بیسیکلی ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے, کل کو پتہ نہیں کھانا ملے نہ ملے. واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ آج بینک سوئچ بند کر دیں تو پورا اکنامک سسٹم فریز ہو جاتا ہے. نہیں بینک سوئچ تو کر دیں گے. ابھی یہ میری جو ابھی لیٹسٹ خبر آئی ہے مجھے, مطلب میں نے کل سیمینار میں مجھے بتایا ہوتا, آپ نے سیمینار میں چلا جاتا, انہوں نے کہا جی نو کیش ٹرانزیکشن, کوئی بندہ کیش میں کوئی نہ بیچ سکتا نہ کچھ خرید سکتا. یہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی ہے کہ پاکستان کیش ٹرانزیکشن کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہے. 22 کروڑ آدمی جو غریب ہے وہ روزانہ کیش میں کماتا ہے, کیش میں خرچتا ہے, کیش میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ آدمی کیوں کیش میں خرچ کر رہا ہے, اس لیے وہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ کیش لیس اکانومی کر دیں. نہیں وہ کیش لیس تو جب کر دیں گے اس کے لیے تو وہ تو بینک تو اور موٹے ہو جائیں گے, اور مطلب موٹے بھی ہو جائیں گے, پلس ان کے پاس کنٹرول آ جائے گا. مثلا میں بتا رہا ہوں, میں میرے 3 4 بینکوں میں اکاؤنٹ فار سم ریزن اور دی ادر. اب میرے کو ریمیٹنس آتی ہے وہاں سے, یہ فارم آر لے کے ہیں, فرام فلان لے کے ہیں, فلان لے کے ہیں, فلان. میں ان کی بات نہیں کر رہا, پیپس کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کی, لائک میاں نواز شریف اور مطلب مریم نواز شریف, جن کے اکاؤنٹ بلاک کیے ہوئے تھے, بند کیے ہوئے تھے. میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں. کل مجھے پرسوں انہوں نے کہا جی آپ کی ریمیٹنس میں یہاں پہ آ گئی ہے, یہ فارم لے کے ہیں, وہ فارم لے کے ہیں. میں تو دیکھ کے پاگل ہو گیا. اچھا اپنا ہی پیسہ نکالنے جاؤ, وہاں پہ ہزاروں ہڈل ہیں. یہ کتنا جی 793 روپے جی آپ کو ڈیبٹ ہوا ہے, کیونکہ آپ کو بیلنس منیمم نہیں تھا, اس لیے آپ نے یہ ٹرانزیکشن کی, اس لیے آپ کو یہ لگا دیا. اس کے علاوہ بینک جو ہے ایک چیز کے اوپر آپ وہاں پہ جا کے سانس لیں گے نا, بینک اس پہ بھی ٹیکس لگا, وہ اپنی کٹنگ کریں گے, ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پلس
اس کے ان کے مطلب ہے ہر طرح سے کنٹرول ہے ان کا، ہر طرف سے کنٹرول ہے. وہ آپ کو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ آپ کو اس طرح نچا رہے ہیں ہر طریقے بینک سے. تو خیر ایک منی ملٹی پلائر مشین ہے نا، جس میں اگر آپ لاکھ روپیہ ڈالیں گے تو وہ 40 لاکھ روپیہ بن جائے گا. وہ تو فریکشنل بینکنگ کی وجہ سے منی ملٹی پلائر ہے. اسی لیے تو غلام بنایا نا ہمیں، اسی لیے تو ہمیں غلام بنا لیا. لیکن وہ غلامی اپنی جگہ پہ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ حق پر. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. پفرا تھا ایک پروجیکٹ، تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. مجھے میرے اپنا ایف بی آر کے چیئرمین تھے عبداللہ یوسف صاحب، انہوں نے بھیجا کہ آپ ذرا جا کے اس کو دیکھیں. تو وہاں پہ کام کون کر رہے تھے جی؟ جو پفرا کے اندر ایچ یو بیگ وہ فنانس سیکٹری تھا. اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے، بڈھے تھے بالکل، ایسے فریل سے ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے. تو میں نے ان کو ایک دو باتیں کہنے لگے، نہیں رزاق صاحب بڑے مشکل ہو گیا ہے یہ تو سسٹم بڑا. اور مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی. میں تو پھر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آئی ایم سوری، یو ڈونٹ ہیو ٹو سے لائک دس. جب سے ہم پیدا ہوئے آپ کی سائن دیکھ رہے ہیں نوٹوں کے اوپر، 2 روپے کے نوٹ سے لے کے 5000 کے نوٹ پہ آپ نے سائن کیے ہوئے. یو آر اے پارٹ آف دا سسٹم، یو میڈ دا سسٹم، یو ڈیولپ ایوری تھنگ. ڈنٹ یو میک شیور کہ بھی اس کو سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، سارا سسٹم خراب آپ نے کیا ہے نا. آپ اس طرح خراب سسٹم چھوڑ کے آئے ہیں تو بچوں کو لوپ ہول پتہ چلے، ہم اس کو چلا رہے ہیں اس طریقے سے. تو مطلب یہ کہ یہ جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے شاید اس کے بعد، جس طرح ہمارے ماشاء اللہ فوجی جرنیل بھی اور جتنے بھی پولیٹیشین وہ بعد میں ساری باتیں کرتے ہیں. یہ ہو گیا جس طرح پرویز مصطفیٰ صاحب میں نے بات کی ہے، جب سسٹم کے اندر ہوتے ہیں بس کچن. اچھا پھر ان کی اور میں پرابلم بتاتا ہوں کیا ہے. جو بیوروکریٹس کی سب سے بڑی بگیسٹ پرابلم کیا ہے، وہ ہر وقت جو ہے نا آ کے دفتر میں پہلے آتے ڈائری کھولیں گے، دھڑا دھڑ 11 بجے تک فون ہی کرتے رہیں گے نا. ماسی، چاچی، مامی، پھوپھی، تائی، اکراس دا کنٹری، فلانا ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کو مصیبت رہتی کہ میرا ٹور کہاں کا بنا ہے. وہ ایک بیوروکریٹ تھے، وہ ایئرپورٹ میں ملے، کہہ رہے رزاق صاحب مجھے تو نہیں کہا، بلکہ وہ میری بھابھی تھی، ان کو کہا بھابھی میں پچھلے 2 مہینے سے میں نے جہاز پہ قدم تک نہیں رکھا. یعنی ہی واز آلویز گوئنگ آؤٹ. اب یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن، یہ پروجیکٹ 1992 سے چل رہا ہے، 1992 سے چل رہا ہے. اور اس کو میرے خیال میں کم از کم کوئی 200-300 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے بیوروکریٹ کے آنے جانے کا، ان کے ڈی اے بیٹھنا اٹھنا. لیکن وہ کچھ نہیں ہوا تو وہ مطلب ہے بند کر دیں. تو کدھر نقصان گیا پھر آپ کا؟ سر یہ جس طرح لیٹسٹ مثال پی ٹی سی ایل کی بھی تھی کہ پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا. اب اس کا جو اینول پروفٹ تھا وہ $450 ملین تھا جی، اور اس کو ہم نے صرف 3 سال کے پروفٹ میں اس کو، وہ بھی $700 ملین وہ بھی نہیں آئے پورے، وہ بھی پھڈے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو بعد میں لاس میں ہو گیا وہ سارا. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میری خواتین و حضرات، میری آپ سے یا جو بھی لوگ سن رہے ہیں، بیوروکریٹ بھی سن رہے ہیں، بزنس بھی سن رہے ہیں، خدا کے واسطے ملک کی کوئی ایسٹ آپ ایک مطلب میز بھی نہ دیں کسی کو. ڈو ناٹ ڈس انویسٹ، ڈو ناٹ پرائیویٹائز، ڈو ناٹ گیو این انچ آف لینڈ ٹو اینی کنٹری آف دا ورلڈ، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ مسقط ہو، عمان ہو، جو بھی ہو. اس کی وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے ایک اسکیم نکالی ہے جی، IMF اور ورلڈ بینک نے، لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ملک جو ہے اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنے ملک کی کچھ ٹیریٹری ہمیں دے، سو دیٹ وی کین ہیو آور اون سارٹ آف وہاں پہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کر سکیں. لائک پاکستان ہے تو یہاں پہ فصلیں اگا سکیں. اور کوئی ملک جس طرح غزہ میں جس طرح انہوں نے زمینیں لیں، اسرائیل نے زمینیں لے کے فلسطین میں، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ 22,000 پتہ نہیں ایکڑ لے رہے ہیں، یہ سعودی عرب لے رہے ہیں گندم وغیرہ اگانے کے لیے. تو میرا امیجیٹ کویشچن تھا، میں نے کہا 22,000 لے رہے تو ہمیں بھی وہاں 25,000 وہاں پہ دیں سعودی عربیہ میں، تاکہ ہم اپنا تیل نکال کے ہمیں ضرورتیں پوری کریں. کوئی بندہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. Nobody wants to get up and say کہ enough is enough. ختم کر اس چیز. سر جی نافذہ مجھے یہ بتائیں سر، ان ہٹ مین اکانومسٹ سے، ہٹ مین امپلائیز سے، سرکاری ملازموں سے، سیاستدانوں سے، بزنس مین کمیونٹی سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ نجات جناب، آئی ایم ویری سوری، نجات امیجیٹ نہیں پا سکتے آپ. نجات کے لیے ایک تحریک چاہیے، ایک تحریک چلانی پڑے گی آپ کو. پیسفل تحریک چلائیں جس طرح گاندھی صاحب نے چلائی تھی انڈیا میں، جب انہوں نے اس کے خلاف برٹش کے خلاف کیا تھا کہ ان کا کپڑا نہ خریدو، ان کی فلاں چیز نہ خریدو، تو ان کو لالے پڑ گئے تھے.
تو اس طرح کی کوئی ایسی چیز کریں جس سے یہ بالکل ٹوٹلی چوک ہو جائے. سر جو آج کا ہمارا وزیر اعظم صاحب ہیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اور آج کے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں SIFC میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے فارن انویسٹر پاکستان آئے, پاکستان خوشحال ہو, لیکن ابھی انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ $40 بلین کا ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ 2035-36 تک ہمیں $40 بلین اور قرض آئے گا, جو کہ ہمارا قرض ڈبل ٹرپل کر دے گا. تو اس سچویشن میں کیا ہم کریں سر, کیا آگے تحریک میری بات سنیں, آپ کی ٹوٹل انکم تو ساری میرے خیال میں چلی جاتی ہے سود خوری میں. جی ایسے ہی سر, انپروڈکٹیو ہے نا وہ, بالکل ایسے. تو پھر وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کہاں جائے گی؟ PSDP میں کو پیسہ لگائیں گے لوگ, اس پہ شور مچانا شروع کر دیں گے. ایک اور بڑی پرابلم ہوئی ہے جو میں نے آبزرو کی, آئی واز ممبر آف ایکسپرٹ تھا اس میں, آڈیٹر جنرل پاکستان میں. انہوں نے کیا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان, آڈیٹر جنرل پاکستان علیحدہ کر دی ہے. وہ کرتے ہی ہیں کہ جہاں کہیں کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں پہ اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں ایگزیکٹو کہ جی یہ ہمارا بندہ آپ کے حساب کتاب دیکھے گا جو کچھ ہوگا, تو ہی بیکمز اکاؤنٹنٹ یا چیف اکاؤنٹنٹ جو کچھ بھی ہے. وہاں پہ جو بنگلے یا پرابلمز ہوتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آڈیٹر جنرل پاکستان آتے ہیں, وہ آپس میں کلیگ ہی ہوتے ہیں, وہ کیا چیک کریں گے؟ ویسے سلام دعا کر کے واپس آ گئے. یہ چیز, دو چیزیں ہو گئی. تیسرا جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں لائک ہماری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز جو ہیں, ان کو اپنی فیسوں کی فکر رہتی ہے. اب فرق لارج فرم ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, میرے کولیگز ہی ہیں سارے, انہوں نے ایسی ایسی چیز کو مطلب ہے کور دیا ہے جو مطلب ہے بیانڈ امیجنیشن. بلکہ ایک ہمارے کولیگ تھے کھانے پہ تھے, تو انہوں نے مجھے دور سے آواز دی, رزاق صاحب دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF ورلڈ بینک نہ ہوتے تو ہم بالکل پاکستان بالکل تباہ ہو چکا ہوتا. میں نے کہا ان سے کہیں ذرا یہ باہر نکل کے میرے ساتھ بات کریں, پھر میں بات کروں. یہاں سارے سرکاری لوگ بیٹھے ہیں, ڈونٹ ڈسکس اینی تھنگ ہیئر. یعنی یہ کہنا کہ IMF اور ہمارے ورلڈ بینک یہ انداتا ہیں کیونکہ وہ ان کو اربوں روپے کی دے رہے ہیں. سر کیونکہ ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے نا. جو ہمارے دوست ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں پہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرض دیں گے تمہاری تنخواہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو کچن کی فکر ہے. تو فقیر جو باہر سے بھیک مانگ کے کھاتا ہے وہ تو ان سے بہتر ہوا نا, جو ایٹ لیسٹ اللہ پہ بھروسہ کرتے فقیر بھیک کے لیے نکلتا ہے. یہ لوگ تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے, تو یہ کہتے ہیں IMF اور وہ لون دے گا تو ہم سروائیو کریں گے. یہ وہ بڑی تو مخدوش حالت ہے. اس کے لیے میرے خیال میں جو تھنک ٹینک ہمارے, میرے خیال میں نیو جنریشن کو تھنک ٹینک بن کے بیٹھیں گی تو کچھ کریں گی. ہم تو بالکل روٹن ہو گئے ہیں. جو 60 سال سے اوپر بندے ہیں ان کو تو مجھے میرے سمیت اڑا دینا چاہیے بالکل. وی آر اے پارٹ, ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ملک اس طرح سے تباہ ہوا ہے, بکا ہے, اور آپ کچھ نہیں کر پائے. ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. کوئی نہیں یار ٹھیک, کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے. یہ کچن خیر کچن کا تو ہمیں اس کو خیال نہیں ہوگا, بچے ہی ہوں گے ہم, اسٹوڈنٹ میں کہاں کچن کا ہوتا ہے. یعنی گوئنگ along with the tide. کوئی بندہ نہیں اٹھ کے کہتا ہے جس طرح یہ اب وہاں پہ وہ نکلا ہے ایک نیا شدونگاڑ نکلا نا, امریکہ میں میئر بننے کی کوشش کر رہا ہے, ممدانی صاحب. جی تو ممدانی صاحب نے نعرہ لگایا تو ساری پوری پبلک اس کے ساتھ ہے. اسی طرح سے اس کے صادق خان تھا لنڈن میں, وہ میئر بن گیا ہے, اس نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ لوگوں کو فائدے پہنچنے چاہیے, ریڈ فریز ہونی چاہیے, فلانی چیزیں ہونی چاہیے. تو اس طرح ہماری بھی کوئی مطلب پولیٹیکل پارٹی اٹھے کہ دے شوڈ ورک فار دا پور پیپل. اور ان کے لیے مطلب ہے جو بلوں کے سلسلے ہیں. اب میں تھوڑی سی میں ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجیز, اگلے دن میں گیا ہوا تھا یہ لیسکو کے آفس میں گیا ہوا تھا, تو اس کا ایکشن بڑبڑ کر رہا تھا. کہتا ہے سمجھ نہیں آتی, 23,000 کلو واٹ ہماری ڈیمانڈ ہے, 46,000 پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ کس کو بیوقوف بنا دیں کہ وہ اتنی قیمتیں اوپر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. خیر میرا تو کوئی اور مسئلہ تھا, ہمیں مطلب ہے سولر لگانے کے باوجود 44,000 بل آ گیا تھا, 55,000 بل آ گیا تھا. تو میں اس کو ذرا پروب کر رہا تھا, تو میری بھی کم عقلی, میں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی بالکل. پہلے ہمارا یہ تھا کہ شارٹیج ہوتی ہے تو اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ 46,000 کی پروڈکشن ہے, 23,000 ہماری ڈیمانڈ ہے. سر 46,000 کیپیسٹی ہے, 23,000 کی ڈیمانڈ ہے, اور اس کو جگل اپ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. یہ بھی بہت سائنس ہے نا سر. مجھے بتائیں کہ یہ جو ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائس بڑھانا, پھر اس کے اور لوڈ شیڈنگ اس کے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ آئس کریم کا ایک پیک جو ہے وہ 1,000 روپے کا آتا تھا, اب وہ 1,200 روپے کا ہو گیا. یہ پتہ نہیں پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی. پھر وہ دودھ ہے وہ جناب 100 روپے کا لیٹر ہے, تو انہوں نے کہا جی بڑھ گیا 110 یا 120 جو کچھ بھی. 250 روپے. میرا مطلب کہ اس میں اس طرح یعنی اس میں پھر وہ لوگ بھی کمائی کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹریڈر بھی ہیں, کبھی کمائی ان کے مطلب ہے پھول جاتے ہیں سارے مطلب ہے ساری چیزیں. اس میں ستم ظریفی کیا ہے, یہ جو somebody has to look at the lacuna. اگلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی,
وہ بھنڈیاں جو تھیں کہتا ہے جی 50 روپے کی من ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں لاہور میں اس کی قیمت تھی تقریباً 300 روپے کلو. کون سی چیز؟ بھنڈی، لیڈی فنگر. ہوں تو وہ اپنی بھینسوں اور اپنے اس کو ڈال رہے تھے، مطلب میں اپنے چارے کے چارہ طور پر ڈال چارے کے طور پہ کیونکہ اس استعمال کی کر. مارکیٹ میں پرائس ہی نہیں بڑھی. بڑھنی نہیں تھی نا، بڑھنی کی نہیں، آڑتی جو تھے وہ آڑتیوں نے بیڑا غرق کیا، انہوں نے سٹاپ کیا نا. یہ بڑی سخت یہ معافی ہے، یہ بھی معافی ہے. مافیا بہت سخت مافیا ہے. یہ تو مطلب ہے جو بیوروکریٹ جو بھی بندہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے. وہ فیکٹریاں بند کروا دیتے ہیں لوگوں کو انو ہے، ہمیں کیا جی ٹھیک ہے تم یہ فلان کرو، یہ کرو، یہ کرو، ادروائز پالیسیز مسنگ. جی گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز اس کا جناب حل تو یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بالکل صاف دل ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ اگر ہم لگا لیں گے اپنے آپ کو تو کوئی حق پرستی کا کوئی مادہ آ جائے گا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بندے اٹھیں وہ ایک تحریک چلائیں کہ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اگر یہ جتنے بھی بیوروکریٹ اس طرح کے گندے گندے فیصلے کرتے ہیں اس کا گھراؤ کیا جائے جا کے بھی تم یہ بنگلہ دیش میں 2.5 سینٹ کے اوپر انہوں نے پر یونٹ کے اوپر کیا ہے تو تم 7.5 پہ کیسے کر رہے ہو؟ یہ سیم کمپنی ہے، سیم آپ کا سارا چیزیں چل رہی ہیں. کیونکہ نیپرا کے جو اتھارٹی ہے، نیپرا اتھارٹی میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سارے غلط فیصلے کیے ہیں، اسی لیے نیپرا کو بھی بند کر رہے ہیں. نیپرا کی جگہ 3 اور کمپنیاں کھول رہے ہیں. وہ جناب جس کو مرضی بند کریں، جس طرح مرضی بند کریں. اچھا سر، مجھے سر آخری 2 منٹ سے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جی کہ یہ جو جہاز چل رہا ہے اس میں ایک تو وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو ہٹ مین ہیں، ایک وہ جو بیٹھے ہیں جو اللہ والے ہیں، آنیسٹ ہیں، لیکن اپنے کچن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ غداری نہیں ہوگی اس ملک کے ساتھ؟ ایک کچن والا بھی جو بیٹھا ہے وہ بھی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے نا. کچن کو کوئی ضرورت نہیں. دے ہیو ٹو کم آؤٹ. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے جب کہا اپنے فرشتوں سے کہ فلاں بستی کو جا کے الٹا دو تو وہ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو وہاں پہ آپ کا ایک بندہ ہر وقت آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پلک جھپک کے بھی آپ کا ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں اسی خبیث کو تو میں نے مارنا ہے کیونکہ وہ میرے احکامات کی لوگ اللہ نافرمانی کر رہے ہیں. وہ اندر بیٹھا اللہ کر رہا ہے. مجھے صلی اللہ کیا ان کے ہمارے ایمانداری کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایماندار بھی جو طاغوتی سسٹم کا حصہ ہے وہ بھی اللہ کے ہاں. یہ میری بات ہوئی تھی جناب اپنا راغب نعیمی صاحب سے، وہ ایڈوائزر ہیں اس کے اسٹیٹ بینک کے. میری کوئی تھوڑی سی بہت سلامہ لائقی تھی. میں نے فون کیا، میں نے کہا جی مبارک ہو آپ ایڈوائزر بن گئے اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. یہ فرمائیں، یہ میں نے اللہ اعلان کہا تھا ان کو، یہ فرمائیں یہاں کی انکم تو خالص سود کی انکم ہوتی ہے، تو آپ کی سیلری جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ میں سیلری لیتا ہی نہیں ہوں. ٹھک، فون بند. اور میں نے کہا جناب آپ طاغوتی سسٹم کے ایک بہت بڑے مضبوط ستون تو ہیں، سپورٹ کون کر رہا ہے؟ میرے جیسا بندہ وہ کہہ جی میں رہنا ہی نہیں یہاں پہ، ختم، میں کیوں اس کو اس میں آؤں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک قصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے دربار میں اکبر نے کہا جی میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یار میرا اب تو کوئی بات نہیں، نو نیڈ ٹو کم ٹو مائی دربار، مہربانی آپ کی. نہیں اس نے آپ نے دربار میں بلا. اس نے کہا میں تمہارے دربار میں کیوں ہوں؟ میں فقیر آدمی، مجھے اللہ کرنے تو تم اپنے درباری چلاؤ جو بھی. انہوں نے کہا جی نہیں میں ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں میرا کوئی کامن چیز ہی نہیں، میں کیوں ملوں آپ سے؟ انہوں نے کہا میں پھر آپ کو آ رہا ہوں، دربار میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ میرے دربار میں نہیں آئیں گے. کہیں گے میں پھر زبردستی آ جاؤں گا. کہیں گے تم ادھر سے آؤ گا میں پیچھے سے نکل جاؤں گا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. انسیڈنٹلی اس وقت اکبر صاحب جو تھے دین الہی پہ بہت کام کر رہے تھے، کر چکے تھے بلکہ. تو اس لیے میرے خیال میں حضرت نے فرمایا کہ میں اس لانتی کی شکل نہ ہی دیکھوں تو بہتر. جی تو یہی حالات ہیں ہمارے بھی، ہمارے حکمرانوں کے بھی، بیوروکریٹس کے بھی، بزنس مین کے بھی. اور آپ جا کے چیمبر آف کامرس کے اوپر کھڑے ہو جائیں کسی بلڈنگ پہ یا باہر ہی کھڑے ہو جائیں اور ان کی چال دیکھیں بندوں کو جب وہ گاڑیوں سے نکلتے ہیں. تکبر اور مطلب نخوت جو ہے ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے. آپ تھالیوں میں دیگوں میں برساتے ہیں اس کو. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں کے لیے آسانی کرے اور آنیسٹ کیپیبل مسلمان لیڈرشپ ہمیں مہیا کرے تاکہ ہم ان پرابلم سے نجات پا سکیں جن کی وجہ سے، ان پرابلم کی وجہ سے آج 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر غریب ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.